پیر پر آپ بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھ کر دکھائیے جو پہلے قاعدہ میں بیٹھنے کی جو شکل ہے، یعنی آپ کا جو داہنا پاؤں ہے یہ کھڑا ہے، مان لیجیے ان کا نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے، لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ انسان اس ہتھیلی کو کھڑی رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے۔ یہ اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ ایسے ہی بیٹھیں گے۔ کب تک بیٹھیں گے؟ التحیات پڑھنے تک۔ اب ظاہر سی بات ہے التحیات پڑھنے کے بعد اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تب بھی آپ رفع الیدین کریں گے۔ یہ نماز میں چوتھا رفع الیدین ہے۔ یہ 4 رفع الیدین اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ کون کون سا رفع الیدین ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پہلا رفع الیدین جب نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرا رفع الیدین جب ہم رکوع میں جانے لگتے ہیں، تیسرا رفع الیدین جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، اور چوتھا والا یہ ہے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری رکعت میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ چاہیں تو کوئی دوسری سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ جب آپ نماز کی آخری رکعت میں بیٹھیں گے تب آپ تورک کریں گے۔ تورک کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکالیں گے اور اپنی سرین کے بل، اپنی کمر کے بل آپ بیٹھیں گے۔ یہ آپ اس بیٹھک کو دیکھ لیجئے، اور یہ ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے داہنے پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال لیں گے اور سرین کے بل بیٹھیں گے۔ یہ نماز کی آخری رکعت میں، چاہے آپ فجر کی 2 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ مغرب کی 3 رکعت والی نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، نماز کی آخری رکعت میں آپ کو تورک کرنا ہے۔ اس تورک کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تورک ثابت ہے۔ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا ہے، کیف یصلی، اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، جب میں نے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتَا بِأُذْنَيْهِ، اللہ کے نبی جب نماز میں رفع یدین کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے۔ ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، اور اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ فلما اراد ان يركع رفع يديه، اور اللہ کے نبی جب رکوع میں جانے لگتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں حضرت وائل ابن حجر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، تو اللہ کے رسول اپنا بایاں پیر بچھا لیتے تھے۔ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ، اور آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے بائیں ران کے اوپر رکھتے تھے۔ وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، اور اپنے داہنے ہاتھ کو اللہ کے پیارے نبی اپنے داہنے پیر پر رکھتے تھے۔ ثم قبض اثنتین من اصابعہ، اور اللہ کے نبی ایسے حلقہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں کا۔ ثم رفع اصبعہ، اور آپ اپنی انگلی کو اٹھاتے تھے۔ فرأیتہ یحرکها، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس انگلی کو حرکت دے رہے ہیں۔ یہ نسائی کی صحیح روایت ہے، اپنی انگلی کو آپ حرکت دے رہے ہیں، یدعو بہا، اور اس حرکت کے ذریعے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے کئی مسئلے نکلے۔ ایک مسئلہ یہ نکلا کہ نماز میں ہمیں انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور یہ اشارہ کب کرنا ہے؟ التحیات میں جب ہم بیٹھے ہیں تب کرنا ہے۔ اشہد اللہ پر اٹھانا اور الا اللہ پر گرانا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اس پر عمل ہے، ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جب التحیات پڑھتے پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ختم۔ اس طریقے کی کوئی دلیل نہیں۔ حدیثوں میں عام بات آئی ہے، پورے تشہد بھر ہمیں اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور بیچ بیچ میں ہلکی ہلکی حرکت دینا ہے۔ یہ حرکت کب دینا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے یدعو بہا، جہاں دعا آ رہی ہے۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں اب غور کرو، التحیات میں دعا کہاں کہاں آ رہی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری جو ہے اس میں دعا نہیں ہے، تو اس میں ہم نارمل پوزیشن میں اپنی انگلی اٹھائے رہیں گے، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں دعا آ رہی ہے، اب یہاں ہلکی ہلکی حرکت دیں گے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد. اب یہاں بھی دعا آ رہی ہے, اب یہاں بھی حرکت دیں گے, جہاں دعا آئے وہاں حرکت دیں گے. درود شریف پڑھ لیا آپ نے, اب اس کے بعد جو دعائیں پڑھیں گے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, میری بخشش کر دے. اب یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے, یہاں پر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے. اس کے بعد والی دعا آپ پڑھیں گے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ سب دعائیں ہیں, ان تمام دعاؤں پر آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. یہ علامہ ابن عثیمین نے اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ نکالا ہے, اور یہ دماغ کو لگنے والا مسئلہ ہے, یہ صحیح لگتا ہے. لیکن اگر آپ اتنے ڈیپ میں نہ جا سکیں تو آپ ہلکی ہلکی پورے اتحیات میں حرکت دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. بہت سارے لوگ بہت تیز تیز حرکت دینے لگتے ہیں, اتنا زیادہ کہ وہ اس کے بغل والا جو نمازی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے, اس کی توجہ وہاں جانے لگے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہلکی ہلکی حرکت دینا چاہیے. یہ جو انگلی کی حرکت دیتے ہیں ہم, اس کا مقصد کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے تھے تو حرکت دیتے تھے. اور ایک خاص بات کا یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ نماز میں انسان کی نظریں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے, لیکن جب آپ انگلی کو حرکت دیں گے تو اس وقت آپ کی نظر انگلی پر ہونی چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز میں بیٹھتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرنے لگتے تھے, وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ, تو آپ کی نگاہیں آپ کی انگلی پر ہوتی تھی. اور آپ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ, کہ یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. لوہے سے شیطان کو مارا جائے تو اتنی چوٹ اس کو نہیں لگے گی جتنی اس حرکت سے لگ رہی ہے. اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا اور میں کھٹ 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 اس کو مار رہا ہوں. یہ ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے. جیسے مکے میں مینا میں حاجی لوگ جاتے ہیں نا کنکری مارنے, تو سمجھتے ہیں کہ ہم سچ مچ شیطان کو مار رہے ہیں, تو جوتا اٹھا کے مار رہے ہیں, چپل اٹھا کے مار رہے ہیں, کچھ لوگ گالی والی بھی دینے لگتے ہیں. وہ ایک علامت ہے, ایک پہچان ہے شیطان کو ذلیل کرنے کی, شیطان کو رسوا کرنے کی. تو یہ بھی ایک علامت ہے. یہ مت سمجھیے کہ آپ کی انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا اور کھٹ کھٹ آپ اس کو مار رہے ہیں اور اسی لیے خوب تیز تیز آپ انگلی کو اپنا ہلائیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو حرکت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ مان لیجئے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اتحیات پڑھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, اتحیات آپ کی چھوٹ گئی. اب کیا کریں گے؟ آپ نماز دہرائیں گے یا کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز کو کنٹینیو رکھیں گے, جاری رکھیں گے, نماز پوری پڑھیں گے. 4 رکعت پڑھنے کے بعد, اتحیات پڑھنے کے بعد, درود شریف پڑھنے کے بعد, درود شریف کی بعد کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے کا نمبر آئے گا تب آپ 2 سجدہ کریں گے. یہ جو سجدہ ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو, بھول چوک والا سجدہ. یہ سجدہ کرنے کے بعد تب آپ سلام پھیریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک مرتبہ آپ ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھانے کے بعد تیسری رکعت کے لیے بجائے اس کے کہ آپ اتحیات میں بیٹھتے آپ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ نے 2 سجدے کیے سلام پھیرنے کے پہلے, اور سارے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. اس کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے. درود شریف کے مختلف الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں. سب سے بہتر جو الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت کعب ابن عجرہ سے وہ روایت آئی ہے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کے بعد کچھ دعائیں ہیں, زیادہ نہیں, 1-2 دعائیں آپ یاد کر لیں. ایک دعا جسے حضرت ابو بکر صدیق نے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو آپ نے کہا کہ اے ابو بکر تم یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے معاف فرما دے، وارحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی دعا اور ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ثابت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ دیکھیے قرض سے پناہ مانگی گئی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے۔ جب انسان قرض لیتا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وعدہ خلافی کرنی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو قرض نہ لیا جائے اور قرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کا طریقہ تو ہم سب کو پتہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بہت سارے لوگ صرف اشارے سے سلام پھیرتے ہیں۔ اشارے سے نہیں پھیرنا ہے، پوری گردن گھمانی ہے، پورا سر گھمانا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیں، اس لیے کہ حضرت سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لیتے تھے تو نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ ہماری طرف کرتے تھے۔ نماز میں سلام پھیرنے کے فوراً بعد بآواز بلند اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ اگر بنگال چلے جائیے، بنگال میں ایک جگہ ہے مالدہ، مالدہ میں آپ کوئی عالم دین اگر جاتا ہے تقریر کرنے کے لیے تو وہاں کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں اس مسئلے پر علماء کے دو گروپ ہیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے مانگنا چاہیے، ضروری ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، ثابت نہیں، بدعت ہے۔ دو گروپ ہے، اور اتنی سختی ہے کہ 1 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا کھینی جو ہے کھاتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے، دھواں اڑاتے ہوئے، کہے گا مولوی صاحب بتائیے آپ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، 1 لاکھ کا انعام ہے۔ دیکھیے اس طریقے کا طریقہ اپنانا، اس طریقے کے مسائل میں جہالت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، ضروری ہے، کوئی نہیں مانگتا تو اس کی نماز ادھوری ہے، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ اس لیے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں انگلی کہاں ہلتی تھی یہ بتایا، اللہ کے نبی دعائے ثنا جو خاموشی کے ساتھ پڑھتے تھے وہ بتایا، ان صحابہ نے ضرور اگر یہ اللہ کے نبی کا معمول ہوتا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہی ہوتے تو کوئی ایک تو صحیح روایت ہوتی۔ لہٰذا اس کو جو لوگ ہر نماز کے بعد ایک ضروری اور اہم حصہ سمجھ کر مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ادھوری ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ہاں ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کچھ ایسی بن چکی ہے کہ جو ماحول ہمیں مسجد میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا، اللہ کے قریب جانے کا، وہ ماحول ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی گدیوں میں، اپنے کاروبار کی جگہوں پر نہیں ملتا۔ مسجد میں آنے کے بعد جو ماحول ہمیں ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے وہ احساس ہمیں گھر میں نہیں ملتا۔ تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، بے شک مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور جب دعا مانگے گا تو دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے۔ انسان قبلہ رخ ہو کر اور دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتا ہے۔
تو یہ دونوں افراد اور تفرید دونوں غلط ہے. کوئی اس کو اتنا ضروری قرار دے رہا ہے کہ اس کی نماز کا ایک اہم حصہ بنا ہوا ہے، اور کوئی نہیں مانگتا ہے تو اس کو وہ غلط سمجھتا ہے، یہ بھی جہالت کی بات ہے. اور کوئی سرے سے اس کو بدعت قرار دیتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں. اس میں توسع ہے، گنجائش ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد عام طور سے پڑھتے تھے، پہلے اس کو آپ پڑھیں گے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ تمام دعائیں آپ پہلے پڑھیں گے. آیت الکرسی آپ پہلے پڑھیں گے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر آپ پہلے پڑھیں گے. یہ تمام اذکار پڑھنے کے بعد آپ چاہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سنت اور نفل نماز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. سنت آپ شروع کر سکتے ہیں، نہ تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، نہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات ہے. لیکن پہلے آپ یہ تمام اذکار پڑھیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ مختصر میں نماز کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تصویر بنانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ المصور، اللہ کی لعنت و تصویر بنانے والوں کے اوپر. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. یضاہئون خلق اللہ، کیونکہ تصویر بنانے والے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا، عبد الغفار صاحب اگر تصویر بنانا حرام ہے، آپ خود سیلفی کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ساتھ نوجوان سیلفی لے رہا ہے، آپ سیلفی لینے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کیمرے کی تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جب تصویر کا نام آ گیا تو کیمرے کی تصویر بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی حرام ہے. لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ہر جمعہ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جب جمعہ کے 52 تقریریں وہ سنیں گی، انشاءاللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے میرے بھائی. اسی طریقے سے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے، پردے کا بیچ میں انتظام کیجئے، پنڈال لگوائیے، کچھ بھی کیجئے، مگر آپ عورتوں کا انتظام کیجئے. اگر نہیں کرتے ہیں تو بند کر دیجئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا. اہل حدیث صرف آمین زور سے بولنے والے کا نام نہیں ہے. اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ مارنے والے کا نام نہیں ہے. اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو. اگر آپ کی عورتیں عیدین کی نماز میں ان کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا ہے، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے کیوں